اچھا، خوف خدا سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت اگر ہم جاننا چاہیں آپ سے تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جہاں پر ہم خوف کی خاص طور پر بات کرتے ہیں یا ڈر کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ڈر یا خوف اس معنی میں نہیں کہ ہم کسی درندوں کو دیکھ کر ڈر جائیں، کسی بڑے جانور کو دیکھ کر ڈر جائیں، یا کوئی ہم اکیلے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں خود بخود ہلنا شروع ہو جائے تو ہم جنات سے ڈر جائیں، یا کسی محیب اور ہلاکت والی چیز سے ڈر جائیں، آندھی طوفان سے ڈر جائیں۔ یہ وہ ڈر اور وہ خوف نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے نا تو اس سے پیار محبت نہیں کرتا۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ کسی درندے سے خوف کھاتے ہیں تو آپ اس سے پیار محبت نہیں کرتے، اپنی جان کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ڈر اور خوف ہے نا، یہ ایسا ڈر اور ایسا خوف ہے کہ ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سے پیار محبت بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، جی، اشد حب للہ، محبت بھی اتنی ہی اتنی زیادہ شدید۔ اچھا، یہ اس قبیل سے ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی یہاں پر مشابہت نہیں ہے، ہاں، موازنہ نہیں ہے۔ یہ ڈر اس لیے ہے کہ ہم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اگر دوست یار ہم سے کہیں کہ آؤ یار ذرا فلاں جگہ چلتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ پسند نہیں کرتا تو ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض نہ ہو جائے اس سے۔ یہ بھی محبت کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے، پیار اور محبت والا ڈر ہے، یہ وہ ناراض ایلیمنٹ نہ ہے ہو اس جائے۔ محبت کا، بالکل۔ دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اسموکنگ کر رہا ہے لیکن جیسے ہی باپ آ جاتا ہے تو فوراً سگریٹ چھپا لیتا ہے، یا آرام سے یوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہی باپ آتا ہے تو سیدھا ہو کر بیٹھ کر آستینیں بھی نیچے کرتا ہے، بٹن بھی بند کرتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ادب و احترام میں کمی نہ آ جائے۔ اچھا، اس میں ادب بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، ہر چیز اس میں۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حیا کرنا، ان نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے پہلے اس سے حیا کرنا کہ میں یہ گناہ کروں گا، یہ نافرمانی کروں گا تو میرا رب جو مجھ سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جس وقت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا اس وقت بھی وہ ملاحظہ فرما رہا تھا، بالکل ایسا ہی۔ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے یعنی ناراض ہو کر مجھے ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اپنے عذاب سے دوچار نہ فرما دے۔ تو یہ جو خوف اور ڈرنا ہے نا، یہ اس قبیل سے ہے کہ نافرمانیاں کرتے وقت، گناہ کرتے وقت، خطائیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، جسے ہم کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، خدا نہ خاصہ کسی غیر شرعی افعال میں جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھ۔ اسی کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہیں فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے مت ڈرو، لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ آپ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو نا تو لوگوں سے خوف نہ رکھنا، میری بارگاہ میں میرا خوف رکھنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خوف رکھے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جو خوف رکھے گا ان للمتقین مفازا، کہ خوف رکھنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے پھر یہ بھی فرمایا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں فرماتا۔ بے شک، صحیح ہے نا؟ وہ 2 خوف اور 2 امن کیا ہے؟ دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا تو آخرت میں امن عطا فرما دوں گا۔ دنیا میں مجھ سے مامون رہے گا، جو چاہے گا کرے گا، تو آخرت میں اپنے خوف میں اسے مبتلا کر دوں گا۔ اللہ